بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انه على رجعه لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ یہ سورۃ الطارق ہے جس کی پہلی 10 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ کل 17 آیات ہیں اور پہلی ہی آیت میں اس سورت کا نام بھی موجود ہے۔ بعض صورتوں میں سینکڑوں آیات گزرنے کے بعد اس صورت کا نام آیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ ہے یا بعض دیگر صورتیں ہیں، اور 30ویں سپارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں اور عموماً پہلی ہی آیت میں سورت کا نام موجود ہوتا ہے۔ تو اس سورہ طارق میں بھی پہلی ہی آیت میں والسماء والطارق پہلی ہی آیت میں اس کا نام موجود ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی آیات اس سورت کے مکی ہونے کا پتہ دیتی ہیں، چونکہ مکی صورتوں کی ایک خاص علامت ہے کہ اس کی آیات جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں۔ مجموعی طور پر اس پوری صورت میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ انسان کے تخلیقی مراحل، یعنی انسان دنیا میں جو انسانی شکل میں آتا ہے تو کن تخلیقی مراحل سے گزر کر آتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی مختلف مخلوقات کی طرف انسان کی توجہ دلا کر یہ بھی بتایا کہ جس ذات نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جس ذات نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا ہے، تیری تخلیق کی ہے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے، دوبارہ بنانے یا تمہیں مارنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور ایک نقطہ جو اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وہ اس قرآن کریم کی حقانیت ہے کہ یہ قرآن کریم انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ قول فصل ہے، یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ہنسی کھیل نہیں، مذاق نہیں ہے۔ ان دو موٹے موٹے مضامین کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا، اس صورت میں بیان کیا، اور مشرکین مکہ کو بڑے میٹھے سے انداز کے ساتھ ایک دھمکی بھی دے دی۔ اپنے نبی کی حوصلہ افزائی فرمائی، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے میرے نبی آپ گھبرائیں نہیں، ان کو تھوڑی سی مہلت دیں، ان کو جو کرنا چاہتے ہیں کرنے دیں، اور پھر دیکھیں کہ ہم ان کا انجام کیا کرتے ہیں۔ اس قرآن کو، اس کے اثر و نفوذ کو، اس قرآن کی برکات اور اس کے اثرات کو یہ روکنا چاہتے ہیں، یہ نبوت کی راہ میں بند باندھنا چاہتے ہیں۔ اے میرے نبی آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، دیکھیں
کہ یہ جو بند باندھتے ہیں یہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام. اور پوری دنیا نے دیکھا کہ نہ صرف مشرکین مکہ بلکہ پورے روئے زمین کے تمام کافر ناکام ہو گئے. اسلام کے راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اس موضوع کو بیان فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. یہ چاہتے ہیں کہ اس شریعت کو اس اسلام کو ختم کر دیں. واللہ متم نورہ لیکن اللہ اپنے اس نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے. ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. مشرک کافر وہ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں کچھ بھی کرتے رہیں وہ اللہ کے اس ارادے کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اس مضمون کو بیان فرمایا اور اسی کا کچھ تذکرہ یہاں اس صورت کے آخر میں جا کے بھی فرمایا کہ مشرکین جو ہیں وہ مختلف سازشیں مختلف کوششیں مختلف انداز سے پلاننگز وہ چاہتے ہیں کہ نبی کو دعوت کے میدان میں نکلنے سے روکا جائے, اس اسلام کے نور کو پھیلنے سے روکا جائے. لیکن سیل نور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حبشہ تک پہنچ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسلام کا نور دنیا کے دور دور کے ملکوں تک پہنچ گیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ چالیں چل رہے ہیں, یہ کوششیں کر رہے ہیں, یہ کئی رنگ سے اسلام کے اس سیل نور کی راہ میں بند باندھنا چاہتے ہیں لیکن یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی چال چل رہا ہوں. اب اللہ کی چال کے مقابلے میں کسی کی چال کیا ہوگی؟ غرض یہ کہ اس صورت میں بڑے اہم قسم کے مضامین جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. اور شروع میں آیات کا آغاز موضوع یا مضمون کا آغاز اللہ رب العزت نے قسم سے کیا. اور بہت ساری صورتیں پہلے گزری ہیں, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسمیں کئی چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت دی, انسان کو بہترین شکل عطا کی. اور کہیں والعصر, قسم ہے عصر کی, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں ہے, انسان خسارے میں ہے, انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, باہم ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور باہم صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے. جنہوں نے یہ چار کام کیے وہ گھاٹے والے نہیں, نقصان والے نہیں. اس طرح مختلف صورتیں گزری ہیں اور آگے بھی آئیں گی. اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائیں اور اس کے بعد بڑی اہم باتیں بتائیں. اب یہ کتنی اہم بات ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے, سوائے چار اوصاف کے مالک لوگوں کے. یہ چھوٹی سی صورت میں اللہ رب العزت نے پوری انسان کی تاریخ کا مختصر سا نقشہ اور رزلٹ بتا دیا. یہاں اس سورہ طارق میں بھی اللہ رب العزت نے شروع میں ہی والسماء والطارق کہہ کر قسم کھائی آسمان کی. قسم ہے مجھے آسمان کی اور طارق, رات کو آنے والے. رات کو اگر کسی کے گھر میں مہمان آ جائے تو اسے بھی طارق کہا جاتا ہے. اور طارق جو ہے وہ اصل میں طارق یطرق کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا. من الطارق, اگر کوئی بیل دیتا ہے, دروازہ آ کے کھٹکھٹاتا ہے تو سوال کیا جاتا ہے اندر سے من الطارق, یہ بیل دینے والا, دروازے کو کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ رات کو جو ستارہ روشن ہوتا ہے, آسمان پورے کا پورا رات کے وقت سیاہ ہے, اندھیرا ہے, اور اس کے اندر کچھ ستارے بڑی موٹی شکل میں سامنے آتے ہیں. ستارے کو اللہ رب العزت نے طارق کہا کہ قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے ستارے کی.
اور ساتھ ہی طارق کے بارے میں سوال کر دیا وما ادراک ما الطارق انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. جو انداز وہاں ہے، پہلے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور پھر فوراً سوال کر دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے نبی آپ کیا جانیں کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہی انداز یہاں والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے ستارے کی، اور اے میرے نبی آپ اس طارق ستارے کو کیا جانیں، وہ کون سا ستارہ ہے؟ اور پھر جواب میں اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے، چمکنے والا روشن ستارہ ہے. اب بظاہر یہاں النجم الثاقب ایک ہی ستارہ ہے، لیکن آسمان میں چمکنے والے جتنے بھی ستارے ہیں ان کی جنس مراد لی جائے تو معنی یہ ہوگا کہ مجھے قسم ہے آسمان کی، اور مجھے قسم ہے جو اس میں موجود روشن ستارے ہیں ان کی. آسمان کی قسم اور آسمان پر روشن ستاروں کی، وہ ستارے جنہوں نے آسمان کو مزین کر رکھا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا نا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو کندیلوں کے ساتھ، ہم نے آسمان کو روشنیوں کے ساتھ، چراغوں کے ساتھ، مصباح لالٹین یا چراغ، ہم نے آسمان کے اندھیرے کو لالٹینوں اور چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا. اللہ رب العزت نے آسمان کو، ستاروں کو ہمارے سامنے سوچ کے لیے، فکر کے لیے پیش کیا، اور قسم کھائی ان کی کہ مجھے قسم ہے آسمان کی اور مجھے قسم ہے ستاروں کی. اب اللہ رب العزت آگے جو باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے انسان کی توجہ اپنی مخلوقات میں سے بعض چیزوں کی طرف دلا رہے ہیں کہ تم آسمان دیکھتے ہو، دن کو دیکھتے ہو، رات کو دیکھتے ہو، سوتے جاگتے آسمان موجود ہے، تم آسمان کو دیکھتے ہو. اب اس عظیم مخلوق کے بارے میں آپ یہ بھی تو سوچو کہ اتنی بڑی مخلوق ہے، کیا کبھی آپ نے کہیں دیکھا کہ اس کے نیچے کوئی ستون بھی ہے، کوئی پلر؟ پوری کائنات میں ہوائی جہازوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے، پیدل، اونٹوں گھوڑوں کے ذریعے سفر کر کے دیکھو، آپ کو کہیں بھی کسی جگہ کچھ ایسا نشان نہیں ملے گا کہ آسمان کو کہیں نیچے سے کوئی ٹو، کوئی پلر، کوئی ستون، کوئی سہارا دیا ہوا ہے. جس ذات نے اتنی بڑی مخلوق بغیر ستونوں کے کھڑی کر رکھی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ذات انسان کو پیدا کرنے، اسے مارنے اور اسے دوبارہ کھڑا کرنے پہ قادر نہیں ہوگی؟ اور اس عظیم مخلوق آسمان میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ستاروں، روشن ستاروں کو ٹانک رکھا ہے. آسمان کی خوبصورتی کے لیے، آسمان کی زیب و زینت کے لیے اللہ نے ستارے لگائے ہیں، اور پھر وہ ستارے بھی اتنے روشن، اتنی دور، اور ان کا آسمان پہ ستارے گھومتے پھرتے بھی نظر آئیں گے آپ کو. ستاروں کا ستاروں سے ٹکراؤ کبھی نہیں ہوگا. اللہ نے ایک ایسا زبردست نظام رکھا ہوا ہے کہ سورج اور چاند، اب ستاروں کا چلنا تو ہمیں شاید نظر آتا ہے یا نہیں، آسمان پر سورج بھی ہے، آسمان پر چاند بھی ہے، سورج بھی چلتا ہے، چاند بھی چلتا ہے، یہ تو ہمیں 24 گھنٹے چلتے نظر آ رہے. لیکن اللہ رب العزت کا مقرر کیا ہوا جو ٹریفک سسٹم ہے وہ آپ دیکھتے ہیں. ایک دن میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ پہلے سنا جاتا تھا کہ کاروں میں اور بسوں میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کہتے تھے کہ ٹرینوں میں نہیں ہوتے، لیکن اب کچھ عرصہ ہو رہا ہے، موقع بموقع خبر آتی ہے کہ ٹرین سے ٹرین ٹکرا گئی. انسانی غلطیاں، سگنل غلط دے دیا، ایک ہی لائن پر دونوں ٹرینیں آ گئیں اور آمنے سامنے ٹکرا گئیں. پاکستان میں، انڈیا میں، دیگر ممالک میں ایک سخت قسم کا نظام، لوہے کی پٹڑی پہ چلنے والی گاڑی بھی آپس میں ٹکرا جاتی ہے. اور اب تو چونکہ جہاز بہت عام ہوتے جا رہے ہیں، جہازوں کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ بھی سننے میں آتا رہتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جو نظام مقرر کیا ہوا ہے اپنی خاص مخلوق کے لیے،
دن کو سورج مشرق سے نکلتا ہے اور شام ہونے تک مغرب کو جا کے غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے، دونوں ایک ہی آسمان میں ہیں، دونوں کی پرواز ایک ہی آسمان میں ہے، لیکن کبھی آج تک آپ نے سنا ہو کہ یہ آپس میں ٹکرائے ہیں؟ کبھی کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ سننے میں آیا؟ قطعاً نہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سورج کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ چاند کو پالے، اور رات کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے۔ جب رات آنی ہے تب ہی آنی ہے، پہلے نہیں، جب دن آنا ہے تبھی آنا ہے، پہلے نہیں۔ اور سورج کا اپنا ایک راستہ ہے، چاند کا اپنا راستہ ہے، یہ کبھی آپس میں ٹکراتے نہیں۔ اللہ رب العزت نے توجہ دلائی کہ جس ذات نے اتنا عظیم نظام مقرر کر رکھا، اور پھر اسی ذات نے اس انسان کو بھی پیدا کیا، بنایا، انسان کی تخلیق بھی اسی نے کی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی سوچ لے کہ اتنا کچھ کر کے پھر بعد میں جب یہ آدمی مر جائے گا تو اللہ اس کو اٹھانے پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ نے اپنی مخلوقات کی طرف توجہ دلائی اور قسم کھائی آسمان کی، والسماء، قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور اندھیرے میں روشن ہونے والے ستارے کی، وما ادراک ما الطارق، اور اے میرے نبی آپ کیا جانیں، آپ کو کیا معلوم کہ وہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ایک روشن ستارہ ہے، یعنی طارق اور نجم ثاقب آسمان کے روشن ستارے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان پر اللہ کی طرف سے محافظ اور باڈی گارڈ مقرر ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام یہ نہیں کہ انسان کو پیدا کیا اور چھوڑ دیا کہ جاؤ اب جو چاہے کرتے پھرو، جیسے چاہو، اور اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی روزی کا انتظام کرو، جیو مرو، نہیں، پیدا کیا اور پہلے نمبر پر اس کی روزی اپنے ذمہ لی۔ قرآن کریم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، روئے زمین پر کوئی بھی ایسا ذی روح، کوئی بھی ایسا جاندار، انسان ہو، کیڑا مکوڑا ہو، چپایا ہو، اللہ نے فرمایا کہ ہر کسی کی روزی روٹی میرے ذمہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر جو بھی چلنے والا ہے، رینگنے والا ہے، سب کا رزق اللہ۔ اور اس کے بعد اب یہ رزق تو کماتا ہے اور پھر اللہ نے اس کو چھوڑ دیا کہ جاؤ جیسے بھی ہوگا، جیسے بھی، اپنا آپ تم نے خود ہی، اللہ رب العزت نے رزق کی ذمہ داری اٹھائی، اللہ رب العزت نے انسان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اسی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، آیت 4، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان، ہر نفس، ہر جان پر اللہ نے محافظ مقرر کر رکھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر اسی بات کو بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت 11 میں، سورۃ الرعد آیت 11 میں اللہ نے فرمایا ہے، لہو معقبات، لہو معقبات، اللہ کے پے در پے، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرے آنے والے اللہ کی طرف سے کچھ پہرے دار ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ، اس انسان کے آگے بھی ہیں، اس کے پیچھے بھی ہیں، آگے بھی ہیں، پیچھے بھی ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان کے آگے بھی پیچھے بھی اللہ کی طرف سے پہرے دار مقرر ہیں، اور وہ پہرے دار کون ہیں؟ یہ جو باڈی گارڈ ہیں، یہ کوئی بندوق بردار فوج نہیں ہے، اللہ رب العزت کی وہ فوج ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے انہیں رکھا ہوا ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ ہر انسان کے آگے اور پیچھے اللہ کی طرف سے ایک ایک فرشتہ مقرر ہے کہ میرا بندہ کہیں گر نہ جائے۔ بندے کو چلتے ہوئے، بندے کو دوڑتے ہوئے سنبھالنے کے لیے، یہ دیکھیں، لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ، آگے بھی اور پیچھے بھی، آگے بھی اور پیچھے بھی اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والے مقرر ہیں۔
ایک فرشتہ آگے ہے ایک پیچھے ہے، آگے گرنا چاہے اللہ کا وہ باڈی گارڈ جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے وہ سنبھالتا ہے، پیچھے آپ دیکھیں 5-6 فٹ کا انسان ہوتا ہے، 5-6 میرا خیال ہے درمیانہ سا قد ہے، اس کے اندر ہی اکثر ہوتے ہیں، کوئی بہت کم ہیں جو 5 سے کم ہوں اور بہت کم ہیں جو 6 سے اوپر ہوں۔ 5-6 فٹ کا انسان موٹا بھی ہے، پتلا بھی ہے، کمزور بھی ہے، طاقتور بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دوڑتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ انسان اپنی طاقت سے اپنا بیلنس قائم رکھتا ہے کہ یہ گرنے نہ پائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ انسان سو گیا۔ اب یہاں شہروں کی زندگی اور ہے اور دیہات کی زندگی بالکل ان سے مختلف ہے۔ آج ہمیں اگر کہا جائے نا کہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ کے سو جاؤ تو شاید رات کو ڈر آنے لگے، کیونکہ ہم عادی نہیں رہے کھلے آسمان کے نیچے سونے کے، رات کے اندھیرے میں سونے کے۔ لائٹیں جل رہی ہیں چھتوں کے اندر، زندگی بالکل پلٹ چکی ہے، بدل چکی ہے۔ لیکن دیہات میں آج بھی بالکل نیچر اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ لوگ چھتوں پہ سوتے ہیں، لوگ کھیتوں میں سوتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں دیہات کے لوگ اپنے گھروں سے بستر اور چارپائی اٹھا کر کھلے کھیتوں میں جا کے ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ اب کھیت کے اندر چاروں طرف فصلیں بھی ہیں، زمین صاف چٹیل بھی پڑی ہوئی ہے، کھیتوں میں سانپ بھی ہیں، کھیتوں میں بچھو بھی ہیں، کھیتوں میں ہزارہا کیڑے مکوڑے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کی حفاظت، کبھی کبھار بائی چانس کو کیس آپ سنیں گے کہ کسی کے ناک کے ذریعے کوئی چیز داخل ہو گئی۔ جب اللہ چاہے تو نمرود کے ناک کے ذریعے اللہ نے مچھر کا دانہ داخل کر دیا اس کو سزا کے لیے۔ کبھی کبھار بائی چانس ان سے سننے میں آتا ہے کہ کسی کے ناک کے ذریعے کوئی کیڑا جو ہے وہ دماغ میں یا اندر چلا گیا، ورنہ انسان سویا ہوا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے سوراخ ہوتے ہیں، ناک کے سوراخ ہیں، کھلے ہیں۔ سوتے وقت کو آدمی ان میں کچھ ٹھونس کے سو ہی نہیں سکتا، جی نہیں سکتا، سونا تو دور کی بات ہے کیونکہ یہاں سے تو سانس لینی ہے۔ یہ دونوں کانوں کے سوراخ ہیں، موٹے موٹے سوراخ ہیں، بڑا بچھو، چھوٹا سانپ، جو چاہے اللہ رب العزت نے انسان کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے۔ ان سوراخوں میں سے کسی سوراخ میں سے کوئی چیز انسان میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ایسی پوزیشن، انسان کے لیے ایسے باڈی گارڈ، انسان کے لیے ایسے پہرے دار مقرر کیے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز جب تک اللہ نہ چاہے، اب سانپ ظاہر ہے کہ انسان کو کاٹتا ہے، بچھو بھی کاٹتا ہے، اور عام انسان تو عام انسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بچھو نے کاٹ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہماتے ہیں لعن اللہ الاقرب، اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت فرمائے، لا یترک مصلیا ولا غیرہ، یہ نہ نمازی کو معاف کرتا ہے نہ کسی دوسرے کو چھوڑتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے لا یترک نبیا ولا غیرہ، لا یدع نبیا ولا غیرہ، اللہ لعنت کرے اس بچھو پر، یہ نبی کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کیا کیا مسائل ہیں جو بڑی آسانی سے اگر آدمی سوچنا چاہے تو حل ہو جاتے ہیں۔ کبھی جبرائیل کو بچھو لڑتے سنا ہے؟ ہمارے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانا جائے، مصر ہیں اس بات پر، نبی کے پاؤں پر بچھو نے کاٹ کھایا۔ اور اگر مانا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے تو پھر بچھو کے کاٹنے کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمک اور پانی منگوائے ہوئے ہیں، پانی میں نمک ڈالا اور اس میں اپنے ہاتھ کو بھگو کر پاؤں کے اوپر جہاں بچھو لڑا وہاں آپ قل یا ایھا الکافرون اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور ایک روایت میں ہے قل ھو اللہ احد اور معوذتین، یعنی چاروں کل کہہ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں کل پڑھتے جا رہے ہیں اور پانی، نمکین پانی جس میں نمک ڈالا گیا ہے وہ اس جگہ پہ مل رہے ہیں، اور اس دم کے دوران ہی اللہ رب العزت نے آرام عطا کر دیا اور بچھو کا سارا زہر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لڑنے پہ آئے، کاٹنے پہ آئے تو نبی کو کاٹ لے، لیکن کبھی کبھار اللہ کے نظام میں جیسا کہ انسان مرد اور عورت دو کے باہم ملاپ سے انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا کیا۔
آدم علیہ السلام کو نہ عورت ہے نہ مرد ہے، اللہ رب العزت جیسے چاہے، کچھ استثنائی شکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے انسان کے لیے زبردست قسم کے باڈی گارڈ مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ سورۃ الرعد اسی آیت میں وہ بڑی مشہور و معروف آیت کا حصہ بھی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نے آج تک اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے اپنی حالت کے آپ بدلنے کا۔ اگر کسی قوم کو، کسی امت کو، کسی جماعت کو اپنی حالت بدلنی ہے تو پہلے اسے خود کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اسی آیت میں اللہ نے شروع میں فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، اور وہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان پر اللہ نے محافظ مقرر کر رکھا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جس پر اللہ کی طرف سے محافظ یا نگہبان مقرر نہ ہو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اللہ نے اپنی قدرتیں، اپنی نعمتیں، اپنی کائنات کی بہت بڑی بڑی مخلوقات کی طرف اشارے کرنے کے بعد فرمایا کہ انسان ذرا اپنے بارے میں تو سوچے۔ آج انا ربکم الاعلی کے دعوے کرتا ہے، آج ہم چوما دیگرے نیست کہتا پھرتا ہے، ہم جیسا کوئی نہیں، میں اور میرے مقابلے میں کچھ نہیں، یہ جو دعوے کرتا پھرتا ہے یہ اپنی ذات، اپنی اصل کی طرف تو توجہ دکھے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ یہ دیکھے تو صحیح کہ اسے پیدا کیسے کیا گیا، پیدا کس چیز سے کیا گیا۔ انسان کی تخلیق کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا خلق من ماء دافق، انسان ٹپکنے والے، اچھلنے والے پانی سے بنایا گیا ہے۔ اب انسان کا آغاز یا انسان کی تخلیق کے مراحل، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، اشارہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم نے انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر کیے، اور ایک خبیث اٹھا، اس نے کہا کہ نہیں یہ پہلے بندر تھا، ڈاروین نے کہا کہ پہلے بندر، انسان پہلے بندر تھا، یہ بندر ترقی کرتے، بندر آج تک موجود ہے یا نہیں؟ بندر تو آج تک موجود ہے، یہ پتہ نہیں ڈارون کہیں کسی بندر کی اولاد ہو تو ہو، انسان تو اللہ نے انسان بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو بہترین شکل دی، اور اللہ نے انسان کو انسان بنایا۔ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، سورہ دہر کے شروع میں سورہ انسان بھی اسی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو انسان بنایا، لیکن کبھی کبھی یہ پٹڑی سے اترے ہوئے بعض احمق وہ باتیں کر جاتے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ انسان بندر تھا، پھر ترقی کرتا رہا، ترقی کے مراحل دیکھنے ہیں تو قرآن میں دیکھیں، اللہ کی کتاب میں دیکھیں، جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تب سے اللہ نے اس کا تذکرہ شروع کیا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا کہ انسان پر وہ وقت آیا کہ اس کا ذکر بھی نہیں تھا، ذکر بھی نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت نے اسے بنایا، اور کہاں سے بنایا؟ اللہ رب العزت نے اسے حقیر پانی کی بوند سے بنایا۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک حقیر پانی کی ایک بوند سے بنایا ہے۔ سورۃ المومنون اگر آپ نکالیں، دیکھیں قرآن کریم کو کسی وقت کھولیں، یہاں اس سورہ طارق، چھوٹی سی صورت ہے، اسلام کی بالکل ابتدائی مکی دور کی صورتوں میں سے ہے، یہاں بات کو بڑا مختصر سا رکھا، خلق من ماء دافق، انسان کو اچھلتے ہوئے ٹپکتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، یخرج من بین الصلب والترائب، جو کہ انسان کی چھاتی، پسلیوں کی ہڈیوں اور پشت یا پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے صرف اتنا مختصر سا
اشارہ دے کر فرمایا انہو علی رجعہ لقادر، کہ جس انسان کو اللہ نے اس طرح پیدا کیا وہ جب اس کو مارے گا اور جب اس کو چاہے گا دوبارہ کھڑا کر لے گا، اٹھا لے گا. انہو علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے دوبارہ پھیر لانے. رجع یرجع رجوع، رجوع کا معنی دوبارہ لوٹنا، اسے لوٹانا، اسے مارنا، اسے جلانا، دونوں رجوع کی شکلیں ہیں. یہ کچھ نہیں تھا، دوبارہ اللہ اس کو معدوم کر دے گا. اور یہ انسان تھا، بنا، دنیا میں رہا، اللہ اسے نئی زندگی کے لیے، آخری زندگی کے لیے دوبارہ کھڑا کر لے گا. اسی بات کو قدر تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اور وہ تفصیل بیان فرمائی کہ کافر سائنسدان حیران ہیں. کافر سائنسدان حیران، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنتوں، بڑی کوششوں کے ساتھ، بڑی محنتوں کوششوں کے ساتھ جا کے 17ویں صدی 1677 عیسوی 1677 عیسوی میں بہت طاقتور قسم کے خوردبین، یہ جو آج ہمارے پاس چیزیں ہیں، کیڑے کو پہاڑ جتنا کر کے دکھا دینا، خوردبین چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے والی جو مشین بنی ہے، 17ویں صدی کے آخر میں آ کر سائنسدانوں نے انسان کی تخلیق کے مراحل، ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی. جبکہ اس وقت قرآن کریم کو نازل ہوئے 1050 سے زیادہ سال گزر چکے تھے. یعنی 1000 سال کے بعد جب سائنسدانوں کو ہوش آیا تو اللہ اس سے پہلے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کر چکا ہے. اور وہ مراحل جو ہیں یہ سورۃ المومنون آیت 12، 13، 14 گھر میں جا کر کھول کر قرآن کریم کو دیکھنا. اللہ رب العزت نے کتنی باریکی کے ساتھ انسان کی تخلیق اور اس کے مراحل کو ذکر فرمایا ہے. اور کچھ عرصہ پہلے یہاں 1981 میں، اب یہ قریب ہی کی بات ہے، بڑی دور کی بات نہیں، 1981 میں دمام میں کانفرنس ہوئی تھی. اس کا حوالہ ایک دن میں نے پہلے بھی کسی سلسلہ میں ذکر کیا تھا. ایک انگریز سائنسدان مور، یہ میڈیکل کانفرنس تھی، 7ویں میڈیکل کانفرنس جو سالانہ سعودی عرب میں ہوتی ہے مختلف شہروں میں. 7ویں میڈیکل کانفرنس میں ڈاکٹر مور نے، سائنسدان مور نے اس قرآن کریم کی دی گئی تفصیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی انسان کے ابتدائی مراحل، تخلیقی مراحل کی تفسیر پر تعجب کا اظہار کیا. اور لوگوں نے پوچھا کہ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا مسلمانوں کے نبی پر اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اس وقت تک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کو سامنے رکھیں تو یہ باتیں کسی کو معلوم ہو ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ جسے اللہ بتائے. کوئی سائنسدان نہیں، کوئی سائنسی لیبارٹریاں نہیں، اس وقت تک کوئی چیز نہیں تھی. جو باتیں اس وقت قرآن نے بیان کی وہ سائنس کے یا سائنسدانوں کے علم میں ہی نہیں تھی. تو کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ پڑھے لکھے اور یہ باتیں کر رہے ہیں، کیا پھر آپ کی باتوں سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ قرآن خالص اللہ کی کتاب ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. کافروں تک کو اب تعجب ہے، کافر حیران ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریکی کے ساتھ انسان کے تخلیقی مراحل کیسے بیان کر دیے. اور وہ پہلے قرآن کریم نے بیان کیے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یجمع فی بطن امہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، انسان کی تخلیق کا بالکل ابتدائی مرحلہ اس کی ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے. مادہ منویہ کا نطفہ، قطرہ پانی کا، قرآن نے کہیں اس کو ماء مہین، ایک حقیر پانی کا قطرہ کہیں یہ کہا اور کہیں نطفہ کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق فرماتے ہیں
کہ ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں نطفہ 40 دن تک رہتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 42واں دن جب ہوتا ہے، اب باریکیاں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں، ماں کے پیٹ میں نطفے کو استقرار پائے، اب یہ استقرار حمل ہی سمجھیں کیونکہ اسی قطرے نے انسان بننا ہے، ماں کے پیٹ میں نطفے کو استقرار پائے 42 دن گزرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ 42ویں دن اس کی تصویر بناتا ہے، اس کی پسلی، گوشت، پوست، ہڈی، یہ ساری چیزیں تیار کرتا ہے۔ یہ 42واں دن ہے، اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ، یہ جو مراحل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سند کے ساتھ بیان کردہ ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیانات کس لیبارٹری کے ذریعے حاصل کیے کہ 40 دن تک یہ نطفہ ہی رہتا ہے؟ انسان کی تخلیق کا پانی کا قطرہ 40 سے 42 دن تک اپنی اصل حالت میں رہتا ہے۔ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لیبارٹری سے نہیں، کسی سائنسدان سے نہیں، کسی پروفیسر، ڈاکٹر، استاد سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ تھے۔ ان پڑھ کہتے ہوئے ایک مرتبہ تھوڑا سا ڈر آتا ہے کہ وہ عظیم انسان جس نے پوری دنیا کی رہنمائی کی، وہ پوری دنیا کا لیڈر، پوری دنیا کا رہبر الرہنما، اس کے لیے لفظ ان پڑھ کہیں، لیکن کیا کہیں؟ قرآن نے کہا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم نے امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں نبی الامی، ان پڑھ نبی بھیجا۔ قرآن نے ان پڑھ کہا، اب کہتے ہوئے ہمیں، اب میرا خیال ہے ڈرنے والی کوئی بات نہیں، اور ہمیں وہ عادت نہیں۔ قرآن نے کہا، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو ہمارے کچھ مہربان کہتے ہیں نہیں، وہ اللہ نے کہہ دیا، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم ایسا نہیں کہتے، اللہ نے کہا ہے کہ کہہ دیجئے میرے نبی میں بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی بشر تھے، ہے یا نہیں؟ قرآن نے کہا ہے کہ میرا نبی ان پڑھ ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے۔ ایک ان پڑھ کا وہ باتیں کہنا جو اس کے 150 سال بعد انگریزوں کے، ڈاکٹروں کے علم میں، دماغ میں آئیں، کتنی تعجب کی بات ہے۔ اور اس بات پر واقعی انگریزوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا، ڈاکٹروں نے، انگریزوں نے کہا کہ نبی نے، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا نبی نہیں مانیں گے نا، مسلمانوں کا نبی کہیں گے، پرافٹ محمد کہیں گے، یا بعض انگریزوں کی عادت ہے وہ صرف محمد لکھتے ہیں۔ چلتے چلتے بات آئی اور محمد، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ محمد لکھ کے گزر جاتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا تکلف بھی نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی ہے۔ ہمارے لیے قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہیں خالی نام اللہ کے رسول کا، اپنے رسول کا نہیں لیا۔ محمد کہا تو ساتھ ہی لگایا محمد الرسول اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وما محمد الا رسول۔ اللہ رب العزت نے محمد رسول، محمد رسول اللہ کہا، اور میں، میرا کوئی بھائی کہے محمد نے کہا، مسلمان کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی۔ اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو نبی مانتا ہی نہیں۔ کم از کم ہمارے نبی، ہمارے رسول، رسول اللہ، نبی اللہ، کچھ اس قسم کا کلمہ کہنے کے بعد اگر محمد کہنے کی نوبت آ جائے تو کہیں محمد الرسول اللہ، کیونکہ آپ کی ساتھ ہی آپ کا منصب، آپ کی جو تعارفی ایک خصوصیت ہے وہ بھی ساتھ آ جائے گی، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ انگریزوں نے کہا کہ اے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے نبی کو جو باتیں 150 سال پہلے معلوم تھی وہ ہمارے پاس آج آ رہی ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے کی سائنس سے لا علم تھی، اس زمانے میں کوئی سائنسدان یہ باتیں نہیں جانتا تھا، یہ یقیناً اسے اللہ نے بتائی۔ اللہ کی ذات کو اور نبی کی صداقت کو، نبی کی حقانیت کو ماننے پر کافر مجبور ہو گئے اور انہوں نے مانا۔ وہ صداقتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو مختلف مقامات پر بیان فرمائی ہیں، ان میں سے قدر مفصل مقام ہے یہ سورۃ المومنون۔
سورۃ المومنون آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے، مٹی کا سط کیا ہوتا ہے؟ مٹی کا جوہر، انسان کی اصل مٹی سے ہے نا، انسان کہتے ہیں مٹی کا پتلا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، یقیناً ہم نے انسان کو، وَلَقَدْ یقیناً ہم نے، خلقنا الانسان انسان کو بنایا، انسان کی تخلیق کی، من صلالۃ من طین مٹی کے جوہر سے، مٹی کے جوہر سے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے ایک محفوظ جگہ میں اس کو نطفے کی شکل میں رکھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک انسان اپنی ماں کے رحم میں، اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے۔ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رابطہ ہی اللہ کے ساتھ تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ تو جو کہتے تھے وہ وحی ہوتی تھی، وحی کے ذریعے ہی آپ کو یہ معلومات ملتی تھی۔ آپ نے کہا کہ 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، وہ بات قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے انسان کو نطفے کی شکل میں بنایا، فی قرار مکین ایک محفوظ جگہ، اور وہ محفوظ جگہ کون سی ہے؟ ماں کا پیٹ اور پیٹ کے اندر رحم۔ اللہ رب العزت نے کتنی محفوظ مقام جگہ پر انسان کے اس آغاز کو، بالکل ابتدائی اور پہلے مرحلہ کی اس جگہ جو ہے وہ بنائی ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پانی کی بوند، پانی کا قطرہ، یہ پہلی سٹیج سمجھ لیں، مٹی کے سط سے بنایا گیا۔ پہلی سٹیج جو ہے وہ پانی کا قطرہ جو مادہ منویہ ہے، مرد کے لیے مادہ منویہ، اور وہی چیز جو عورت کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے اسے کہا جاتا ہے بیضہ، انڈا۔ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں، مرد سے مادہ منویہ اور اس کا جرثومہ، اور اربوں جرثومے، ایک جماع کے وقت اربوں جرثومے مرد سے خارج ہوتے ہیں اور عورت کے رحم میں جاتے ہیں۔ ان میں سے اربوں جرثوموں میں سے جب اللہ چاہتا ہے تو ایک جرثومہ عورت کے رحم میں روک دیتا ہے، ایک جرثومہ اربوں میں سے، اور جب تک نہیں چاہتا، آپ دیکھیں ساری عمر میاں بیوی دونوں ساری عمر گزار رہے ہیں، دوائیاں لے رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں، یقیناً جرثومے ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ سب آل اوکے، سب ٹھیک ہے، یہ ٹوٹلی فٹ ہیں، صحیح ہیں، صحت مند ہیں، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے گا یہ جرثومہ وہاں نہیں رکے گا۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہ جرثومہ جب مادہ منویہ سے انسان سے نکلتا ہے، یہ کتنے لمبے چوڑے یہ مراحل ہیں انسان کے اندر، یہ کہاں کہاں بنتا ہے، کہاں کہاں رہتا ہے، کیسے چلتا ہے۔ سورہ طارق میں یخرج من بین الصلب والترائب، کہ یہ انسان کی چھاتی یعنی جو پسلی کی ہڈیاں ہیں اور پیچھے والی کمر یا پشت، اس کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ بنتا کہاں ہے؟ فوتوں میں، اور اس کا ایک نروس سسٹم ہے جس کے تحت دماغ کی طرف سے اللہ رب العزت اسے ایک سگنل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا اپنا ایک خاص انتظام ہے، ایک خاص موقع پر دماغ کی طرف سے اعصابی رو، یعنی یوں سمجھیں کہ اس کو سگنل ملتا ہے، اور جس جگہ یہ مادہ منویہ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں محفوظ رکھا ہوتا ہے، اس سگنل کے ملنے سے، وہ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ چھوٹا سا غبارہ ہے، وہ اللہ کے حکم سے جب اللہ چاہتا ہے وہ غبارہ سمٹتا ہے۔ اب غبارے میں تھوڑا سا پانی ہو یا غبارہ پانی کا بھرا ہوا ہو اور اس کو ایسے دبائیں گے اور اس میں کہیں چھوٹا سا سوراخ کیا ہوا ہو تو پچکاری مار کر اس میں سے وہ پانی نکلے گا یا نہیں؟ یہ یخرج من ماء دافق، یہ جو دافق کا لفظ ہے اسے سائنسدانوں نے کیا اور علماء تفسیر نے کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے خلق من ماء دافق،
پچکاری کی طرح نکلنے والے پانی سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ وہ خزانہ جہاں انسان کا مادہ منویہ مرد کا محفوظ ہوتا ہے، اللہ کے خاص حکم سے اسے آرڈر ملتا ہے، اعصابی رو کے ذریعے وہ سکڑتا ہے، اس میں سے پچکاری کی شکل میں یہ مادہ منویہ نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے، اور ماں کے رحم میں وہ اربوں جرثوموں کا مجموعہ پہنچتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے اس میں سے ایک جرثومہ وہاں رک جاتا ہے، اور ایک جرثومہ جسے بیضہ کہا گیا، نسوانی انڈا، ایک انڈا عورت کی طرف سے شامل ہو جاتا ہے، ان دونوں کے ملاپ سے اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی باریکی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور یہ تفصیلات آج سائنسدانوں نے قبول کر لیں، مان لی کہ واقعی جو کچھ قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایسے ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے عورت کے پیٹ میں، اس کے رحم میں ایک محفوظ مقام پر اس کو نطفے کی شکل میں بنا کے رکھا، اور وہ نطفہ جیسا کہ حدیث بخاری مسلم ثابت ہے 40 دن تک، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفے کو ایک لٹکنے والی چیز بنایا، علقہ۔ اب علقہ کا لفظ جو ہے یہ 3 معنی رکھتا ہے۔ علقہ کے 3 معنی ہیں، عربی زبان میں لینگویج کے حساب سے کہیں، ڈکشنری کے حساب سے کہیں۔ علقہ کا معنی ایک ہے جونک، یہ بات مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی اور صورت کی کسی آیت کے حوالے سے میں نے ذکر کی تھی۔ جونک سمجھتے ہیں، یہ جو علاج کے لیے بھی لگائی جاتی ہے، پانی میں اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے، وہ لمبا بھی ہو جاتا ہے، خون چوسنے کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے۔ آج کل یہ جو حجامہ نکلا ہے، پہلے زمانے میں حجامہ جو ہے وہ جونک کے ذریعے بھی کیا جاتا تھا۔ وہ ایک معنی علقہ کا ہے جونک، اور سائنسدانوں نے آج جو علقہ کی مختلف تصویریں بنائی ہیں وہ علقہ بالکل جونک کی شکل میں موجود ہے۔ سائنسدانوں نے جو تفصیلات اب بیان کی ہیں انسان کی تخلیق کے مراحل کے ضمن میں، تو پہلا مرحلہ جو قطرے کا ہے، اس کے بعد جونک کا مرحلہ آتا ہے، اور اس معنی کی مناسبت انسان کے اس پہلے مرحلے سے یہ بھی ہے کہ جونک بھی خون چوستی ہے، اور سائنسدانوں نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے کہ اس مرحلہ میں جب انسان جونک کی شکل میں ہوتا ہے، یہ ماں کے خون سے غذا حاصل کرتا ہے، اسے ماں کے خون سے غذا ملتی۔ تو گویا کہ ایک معنی ہے جونک، اور دوسرا علقہ کا معنی ہے لٹکی ہوئی چیز، کہتے ہیں نا متعلق یا تعلیق یا معلق کا معنی لٹکنا، لٹکنے والی چیز، کسی لٹکنے والی چیز کو بھی علقہ کہا جاتا ہے۔ اور سائنسدانوں نے جو نقشے دیے ہیں ان کی روح سے جب یہ انسان کی تخلیق کا پہلا مرحلہ نطفہ اور اس کے بعد علقہ ہوتا ہے، عورت کے رحم کو مثال کے طور پر آپ اس طرح ایک گول دارے کی شکل میں لے لیں، گول دارے کی شکل ہے رحم، اور اس رحم کا کوئی بھی ایک کنارہ، اب چلیں یہی لے لیں مثال کے طور پر، رحم کی شکل جو ہے یہ ہے، سیم ایسے تو نہیں ہوتی، اب یہ ساری جگہ خالی پڑی ہے، اور یہ جو دوسرے 40 دن کا مرحلہ ہے علقہ کا مرحلہ، اس سارے مرحلے میں یہاں یہ نہیں ہوگا، یہ انسان اس کنارے میں کہیں رحم کے کنارے پر لٹک رہا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس کو نطفہ سے علقہ بنایا، دوسرا معنی اس کا لٹکنا، یہ رحم کے کنارے پر، دیوار، رحم کی دیوار جو ہے چاروں طرف، اس کے ساتھ لٹکتا رہتا ہے۔ اور تیسرا معنی ہے اس کا ایک پھٹکی، خون کی پھٹکی، اور ظاہر ہے کہ جو نطفہ ہے اس کے بعد وہ خون کی پھٹکی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ہم نے نطفہ کو علقہ کی شکل میں بدلا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، اور پھر ہم نے اس پھٹکی کو چبائے ہوئے لوتھڑے کی طرح، گوشت کے ٹکڑے کی طرح بنایا۔ اب یہ مضغہ جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ اگر منہ میں ربڑ یا منہ میں کچھ
گوند ٹائپ چیز، آج کل جو چیونگم ہے، آج کل چیونگم کا کوئی پیس لے کر منہ میں ڈالیں اور ظاہر ہے کہ جب اس کو منہ سے نکالیں گے تو اس پر دانتوں کے نشان بھی نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے سوراخ ٹائپ۔ آپ سائنسدانوں کا بنایا ہوا اس سٹیج کا فوٹو لے کر دیکھیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے منہ سے کسی نے چیونگم کا پیس چبا کر، چاٹ کر، کھا کر، چوس کر باہر نکال کے ڈالا۔ یہ انسان کی تخلیق کا اگلا مرحلہ ہے کہ پھر ہم نے اس کو ایک چبائے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کی طرح بنا دیا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس گوشت میں ہڈیاں پیدا کی۔ گوشت تک آیا، اب ظاہر ہے کہ پانی ہے، بوند ہے، خون کا قطرہ ہے، پھر یہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس میں ہم نے ہڈیاں پیدا کی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اسے ایک اور ہی شکل دے دی۔ پہلے پانی ہے، پھر خون کا قطرہ ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا ہے، پھر ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اسے کوئی اور ہی شکل دے دی۔ اب دیکھیں آج کا جو ہمارے سامنے ہماری شکل ہے، ہم انسان ہیں، کہاں یہ شکل اور کہاں پانی کا قطرہ، گوشت اور چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے۔ فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، اور آخر میں فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ برکتوں والا ہے، اللہ بہترین خالق، احسن الخالقین۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ان مختلف مراحل سے گزارا اور ایک بہترین انسان بنایا، اور ڈاروین یا یہ جو کوئی بدبخت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہلے بندر تھا اور پھر انسان بنا۔ اب قرآن میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ساری سٹیجز ہمارے سامنے رکھی اور بتایا کہ ہم نے انسان کو ان سٹیجوں سے گزار کر ایک خوبصورت شکل دی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل عطا فرمائی۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے مختصر انداز سے یہاں اس سورۃ طارق میں بیان فرمایا، ان کل نفس لما علیہا حافظ، انسان ہر انسان پر اللہ نے محافظ مقرر کیا ہوا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے۔ ایک آدمی جب اپنی گردن کو اکھڑائے ہوئے ہو، اپنی کمر کو سیدھا کر کے گردن کو تنے ہوئے گزر رہا ہو، تکبر کی انتہا کو پہنچا ہوا ہو، اس آدمی کو اللہ نے مختلف طریقوں سے مخاطب کیا ہے۔ کبھی حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان سے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتوں کے حوالے سے بتایا کہ اتنے اکڑ کر، اتنے تن کر کیوں چلتے ہو؟ لن تبلغ الجبال طولا لن تخرق الارض، تم زمین پر چلتے ہوئے زمین پر ایڑی ٹھک 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 مار کے چلتے ہو، زور سے پاؤں مارتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے پاؤں سے زمین پھٹ جائے گی؟ انک لن تخرق الارض، تم زمین کو نہیں پھاڑ دو گے۔ اور اکڑ کر بڑے لمبے بن کر گردن کو اکھڑا کر چلتے ہو۔ لن تبلغ الجبال طولا، تم کہیں پہاڑوں جتنی لمبائی تو نہیں لے لو گے، یہی 6 کے 6 ہی رہو گے، 5.5 ہو 5.5 ہی رہو گے، کم و بیش ہو، اس سے آپ 1 سینٹی بھی زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اکڑنے کا فائدہ کیا؟ اور پھر اللہ نے کہا تم ہے کہ تو ہے کیا چیز، کیا ہے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ بنایا کس چیز سے گیا ہے، اس کی تخلیق کیسے شروع ہوئی۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ پچکاری کی طرح نکلنے والے، ٹپک کر نکلنے والے، اچھل کر نکلنے والے پانی سے بنایا گیا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کے بھی قربان جائیے، انسان سے مختلف قسم کی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں۔ ان رطوبتوں میں سے عربی میں نام بھی سب کے الگ الگ ہیں، ان کی تفصیلات میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، مختصر سا میں اشارہ کیے دیتا ہوں۔ ایک ہے ماء دافق، یہ جو پچکاری کی طرح ٹپک کر یا اچھل کر نکلنے والا پانی ہے، یہ انسان کی تخلیق کا مرحلہ ہے پہلا۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک پانی اور بھی ہے، اس ماء دافق کا ایک نام منی بھی ہے، قرآن نے بھی منی کہا،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منی کہا. اور دوسرا پانی کا مادہ یا رطوبت اسی سے ملتی جلتی ہے لیکن وہ منی نہیں، عربی میں اس کا نام مزی ہے. اور مزی کے نکلنے کا راستہ، جگہ سب تقریباً وہی ہیں، اس کے نکلنے کے اسباب بھی تقریباً وہی ہیں، لیکن وہ اس ٹپک کے ساتھ یا اچھل کے ساتھ نہیں بلکہ نارمل حالت میں نکلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ پانی نکلے تو اس پر غسل واجب قرار دیا. منی کا پانی نکلے، ٹپک کر نکلے تو غسل واجب ہے، اور دوسرا پانی جو مزی کے نام سے ہے وہ نکلے تو غسل واجب نہیں ہے، صرف استنجا آدمی کر لے اور وضو کر لے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، بخاری مسلم وغیرہ کی معروف صحیح سند سے ثابت حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انی کنت رجل مذاع، میں وہ آدمی ہوں کہ مجھے مزی بہت زیادہ، یعنی یہ پانی جو ہے یہ میاں بیوی کے باہم گپ شپ کرنے سے آتا ہے. آدمی اگر کوئی غلط خیالات میں، یہ تو میاں بیوی کا تعلق حلال ہے، جائز ہے، بلکہ میاں بیوی کا آپس میں جمع کرنا صدقہ اور ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات فرمائی کہ میاں بیوی کا آپس میں جمع کرنا بھی ثواب ہے. تو صحابہ کرام بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ تو انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کرتا ہے، یہ ثواب کیسے؟ میاں بیوی آپس میں جمع کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں تو ان کی ایک ذاتی خواہش ہوتی ہے جس کی تسکین کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، یہ ثواب والی کیا بات؟ تو آپ نے فرمایا یہی کام اگر حرام جگہ پر کرے عورت بھی اور مرد بھی تو کیا گناہ ہوگا یا نہیں؟ جب یہ صحیح جگہ پر حلال طریقے سے نیک نیتی سے میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں، صدقہ اور ثواب ہے. جب میاں بیوی آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، خوشگبی میں مصروف ہوتے ہیں تو سر ذکر پر یہ قطرہ نمودار ہوتا ہے جس کو مزی کہا گیا. اس پر صرف استنجا اور وضو ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ قطرہ جو ہے وہ بکثرت آتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے؟ سسر اور داماد کا رشتہ. سسر اور داماد کے رشتے میں کچھ باتیں جو ہیں وہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے، ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی ایک صحابی سے کہا کہ میرا یہ مسئلہ پوچھو. انہوں نے غالباً مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اور آ کے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اس پر صرف یہ کہ وہ استنجا کر لے اور وضو کر لے، اس پہ غسل نہیں ہے. قطرہ یہ بھی وہی ہے، اسی طرح کا ہے، لیکن نکلنے کا انداز تھوڑا مختلف ہے، آگے اس کا حکم بھی الگ ہے. اور ایک قطرہ تیسرا بھی ہوتا ہے، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، اس کا نام ہے ودی. حکیم لوگ بھی اس کو عام بیان کرتے ہیں. پیشاب کے شروع میں یا آخر میں اگر آدمی کو کوئی بیماری لگ جائے تھوڑی بہت، مثانے میں گرمی ہے، یہ ہے وہ ہے، میں حکیم تو نہیں، ہمیں یہاں ہمارے حکیم صاحب نظر آتے ہیں، کہیں شاید پیچھے چلے گئے ہیں یا باہر چلے گئے ہیں. ودی پیشاب کے شروع یا آخر میں آنے والا یہ قطرہ ہے، اور یہ اس کا بالکل کوئی ایسا حکم ہی نہیں ہے کہ اس پہ کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ ایک بیماری کی طرح ہے. ظاہر ہے کہ پیشاب کے شروع میں آخر میں آئے گا تو استنجا تو کرنا ہی کرنا ہے، استنجا کرے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا. قطرے وہی ہیں، نکلنے کی جگہ وہی ہیں، لیکن انداز الگ الگ ہیں، اور اس کے رزلٹ کے بعد جو احکام ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں. اللہ رب العزت نے جس قطرے سے انسان کو پیدا کیا اس کی خاص نشانی یہ بتائی کہ یہ ایسے نہیں کہ یہ بہہ جائے، بلکہ یہ ماء دافق، یہ ٹپک کر نکلنے والا، اچھل کر نکلنے والا قطرہ ہوتا ہے. اس قطرے سے انسان کو پیدا کیا گیا. یخرج من بین الصلب والترائب. کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو منی کا قطرہ ہے یہ پورے انسان کے جسم سے نکلتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی جگہ جو ہے وہ محدود کر دی. فرمایا کہ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ صرف چھاتی اور پیٹھ کے درمیان سے، یعنی اللہ رب العزت نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے، بہت بڑا سسٹم، اس سسٹم میں سے یہ چھاتی اور پیٹھ یا کمر کے درمیان سے نکلتا ہے. پھر اس کے بعد جو اس کا سارا راستہ ہے اللہ رب العزت نے وہ بھی بتا رکھا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی اپنی تخلیق کے ان بنیادی
یا ابتدائی مراحل کی طرف اس کی توجہ دلانے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، جو ذات، جو خالق اس پانی کی بوند کو انسان بنا سکتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، وہاں یہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، وہاں اس کی روزی روٹی کا انتظام موجود ہے، یہ پیدا ہو کے باہر آ جائے گا تو اس کی روزی روٹی اللہ نہیں دے گا، میں نے پہلے ذکر کیا اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے۔ اور پھر انسان کی اللہ رب العزت اپنے ہر طرح سے حفاظت بھی کرتا ہے، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسے دوبارہ لوٹا دے، اس کو مار دے، مارنے کے بعد اس کو جلائے، زندہ کرے، دوبارہ اٹھائے، اور اس سے اس دنیا میں کیے گئے خیر و شر، نیکی اور برائی اور ہر قسم کے اعمال و افعال کا حساب لے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، اور ہمارا مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے۔ مشرکین مکہ یا کافر آج تک دوسری زندگی کا انکار کرتے ہیں، کرتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ تھے، تمہیں یہ بنا دیا، کیا ہم تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتے؟ ہم تمہیں دوبارہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہی بات ہمیں یہاں سمجھائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، اور آخر تک جو آیت 17 تک ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے ہفتے آپ کے سامنے ان کا ترجمہ اور تفسیر ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب